اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الی لقاء یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی غیبت کے اسباب اور کی حکمتوں پر ہمارے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اگرچہ غیبت امام سر الہی ہے، لیکن روایات معصومین علیہ السلام کی روشنی میں کسی حد تک ہم ان اسباب کو سمجھنے کے قابل ہیں۔ غیبت امام کی حکمت راز الہی، اسرار الہی میں سے، لیکن گزشتہ چند پروگرامز میں ہم نے کلام معصومین کی روشنی میں غیبت کی چند اسباب اور حکمتوں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ انہی میں سے ایک حکمت جس کا ذکر خود معصومین علیہ السلام کے کلام میں کثرت کے ساتھ ملتا ہے، وہ ہے کافر والدین سے مومن اولادوں کا پیدا ہونا۔ روایات میں کثرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اکثر ائمہ طاہرین علیہ السلام سے سوال کیا گیا ہے کہ آل محمد کے فرج اور گشائش کا زمانہ کب ہوگا۔ جب بھی امام صادق علیہ السلام اور امام حاضر، کیونکہ جب بھی کوئی بھی امام آخر کے، امام مہدی کی غیبت کا ذکر کرتا تو پوچھنے والا فوراً پوچھتا کہ آپ کے ظہور اور فرج کا وقت کب ہوگا۔ ہر امام نے اس کا جواب مختلف انداز میں دیا، وہیں پر یہ روایات بھی کثرت کے ساتھ موجود ہیں کہ اس وقت تک ظہور ممکن نہیں جب تک اللہ کے خزانے ظاہر نہ ہو جائیں یا اللہ کی امانتیں ظاہر نہ ہو جائیں۔ پوچھا گیا کہ یہ اللہ کے خزانے اور اللہ کی امانتیں کیا ہیں؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ مومن اولادیں ہیں جو کافر کی صلب، کفار کی صلب میں موجود ہیں۔ جب تک یہ مومن اولادیں پیدا نہیں ہو جاتی ہیں اس وقت تک امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور در حقیقت جہاں پر زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنا ہے اور اسے ہر ظلم سے پاک کرنا، ہر ظالم کا خاتمہ ہے، وہیں پر ان کفار کا بھی خاتمہ ہے جو کہ خدا کے دین کے ساتھ اور خدا کے اولیاء کے ساتھ دشمنی کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کو ہمیشہ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اہمیت دی ہے۔ خود اگر ہم حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے پر غور کریں تو حضرت نوح علیہ السلام نے 3 مرتبہ خدا سے عذاب کی درخواست کی ہے اور ہر مرتبہ میں تقریباً 30 سال کے لیے عذاب مؤخر ہوا ہے، اور تیسری مرتبہ جب عذاب کی بشارت دی گئی ہے کہ عذاب آنے والا ہے، حضرت نوح علیہ السلام پروردگار سے فرماتے ہیں وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، کہ اب ان میں سے سوائے فاجر اور کافر کے کوئی پیدا نہ ہوگا۔ در حقیقت یہ وہ اتمام حجت ہے جو پروردگار نے قوم نوح کے لیے کی تھی کہ ایک وقت دیا تاکہ ان میں سے اگر کوئی مومن اولاد پیدا ہونا ہے تو وہ پیدا ہو جائے، اور سب کے سب اگر کافر ہیں تو وہ مستحق عذاب الہی ہو سکیں۔ عزیزان گرامی، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اس کی آئندہ آنے والی نسل سے کیسے افراد پیدا ہوں گے۔ حجاج بن یوسف جو اہل بیت علیہ السلام کا سخت ترین دشمن ہے، خود حجاج کا بیٹا حسین ابن احمد ابن الحجاج جو ابن حجاج کے نام سے تاریخ میں مشہور ہے، خطیب اور شاعر ہے، بہترین سخنور اور شاعر اہل بیت ہے، جس نے اپنے کلام میں اہل بیت علیہ السلام کی مدح بیان کی ہے اور اہل بیت کے دشمنوں کی مذمت کی ہے۔ سندھی ابن شاہق جو امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کے قاتلوں میں سے ہے اور امام کو تکلیف پہنچاتا ہے، خود اس کا بیٹا کشاجم شاعر اہل بیت ہے، غبدار اہل بیت ہے، دوستار اہل بیت ہے۔ تو اس اعتبار سے نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کس کی نسل سے آئندہ کون سے مومن افراد پیدا ہوں گے۔
اور خود ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اس مسئلے کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قرآن مجید میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، اگر یہ کافر اور مومن ایک دوسرے سے الگ ہوتے تو ہمارے لیے عذاب کرنا آسان تھا۔ کافر اور مومن آپس میں مخلوط ہیں، یہ در حقیقت اسی جانب اشارہ ہے۔ یہ بہت مشہور واقعہ ہے اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے کہ جنگ صفین جو تقریباً 17 ماہ تک جاری رہی ہے اور کئی مارکے اس میں ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شام جناب مالک اشتر امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا امیر المومنین، آج شاگرد ایک کی عدد سے پیچھے رہ گیا، آپ نے 100 شامیوں کو فنار کیا ہے اور مالک نے 99 شامیوں کو فنار کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں مالک ایسا نہیں جیسا تو سوچتا ہے، تیری تلوار ہر سامنے آنے والے کو کاٹ ڈالتی ہے، جبکہ علی کی تلوار دیکھتی ہے، اگر اس کے ساتویں پشت میں سے ایک مومن نے بھی پیدا ہونا ہو تو علی کی تلوار اسے چھوڑ دیتی ہے۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے جسے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے بہت اہمیت دی ہے، اور یہ فرصت جو ائمہ طاہرین علیہ السلام نے ایک لمبے عرصے کی کوئی قیام نہیں کیا گیا، اور غیبت کا خود غیبت کا مخصوصاً غیبت کا عرصہ جو اتنا طولانی ہے، یہ اسی بات کے لیے ہے تاکہ ان کفار کی صلبوں میں موجود مومن اولادیں وجود میں آ جائیں، مومن اولادیں پیدا ہو جائیں۔ اس موضوع کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ خود مومن اولادوں کا، کیونکہ اس موضوع کی اہمیت بہت زیادہ ہے کیونکہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ظہور آپ انتقام میں الہی کی صورت میں ظہور فرمائیں گے۔ تو انتقام کا تقاضا کیا ہے کہ کفر خالص سے انتقام لیا جائے۔ تو کفر خالص کے لیے عزیزان گرامی، اگر اس زمانے کے حالات کو دیکھا جائے، قطع نظر اس کے کہ رشوت، پارٹی بازی، گروپ بندی، اپنے ذاتی منافع، اقتدار، دیگر جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، ان تمام بنیادوں پر بھی انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ قطع نظر ان تمام وجوہات سے اگر کوئی 100% انصاف کرنا بھی چاہے تب بھی وہ محتاج ہے شواہد کا، گواہیوں کا، جبکہ انہیں ازم بدلنا اور ان گواہیوں کو مٹا دینا بہت آسان ہے۔ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف موجودہ زمانے کے نظام عدالت میں موجود جتنے بھی طریقے ہیں ان میں سے کسی کو اختیار نہیں کریں گے، یہاں تک ہے کہ آپ ماں کے شکم میں موجود بچے کو وراثت میں سے حصہ عطا کریں گے۔ رائج طریقوں سے انصاف نہیں ہوگا، آپ کو کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، تو اس اعتبار سے یہ لازم ہے کہ امام اپنے علم غیب سے استفادہ کریں گے، اور اس علم غیب سے استفادہ کرنے کے لیے اور اس عدالت الہیہ کو محقق ہونے کے لیے لازم ہے کہ کافر اور مومن الگ الگ ہو جائیں، جس کے لیے لازم ہے کہ ایک لمبا عرصہ غیبت کا درکار ہے کہ یہ کافر ایک لمبی زندگی گزارتے ہیں اور پھر ان میں سے ایک مومن اولادیں پیدا ہوتی ہیں، انہیں ایمان نصیب ہوتا ہے اور وہ اس مقام پر پہنچتا ہے۔ یہ سارے کے سارے خدا کی حکمتیں اور اس کی مشیتیں ہیں۔ کتنا وقت درکار ہے، کتنا زمانہ اور درکار ہے، جبکہ ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ زمانے میں اسلام کی جانب اہل غرب کا، اس مخصوصاً عیسائیوں کا رجحان کس قدر زیادہ ہے، اور تحقیق کے ساتھ مسلمان ہونا اور دل و جان سے اسلام کو قبول کرنا یہ کس قدر زیادہ، اور بڑے بڑے اسکالر، عام افراد نہیں، پڑھے لکھے لوگ، اہل علم افراد دین کی جانب متوجہ ہو رہے ہیں، جو کہ ہمیں اس حقیقت کی جانب متوجہ کرتا ہے کہ خدا کی وہ امانتیں آہستہ آہستہ ظاہر ہو رہی ہیں۔ اور یہی وہ صورتحال ہے جو کہ ہمیں اس طرف بھی لے جاتی ہے کہ ظہور کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا پورے جہان، پورے دنیا کی آمادگی، پورے دنیا کا اس نظام عدل کو قبول کرنے کے لیے تیار ہونا ہے۔
اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں اس نقطے کی طرف بھی لے جاتی ہے، جو ظہور کے اسباب میں سے، جو غیبت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ پوری دنیا امام کے ظہور اور اقتدار کو قبول کرنے کے لیے تیار۔ موجودہ حالات کی سختی، شدت، نظاموں کی فرسودگی، نظاموں میں موجودہ سرمایہ دارانہ نظام ہو یا جمہوریت ہو، سیکولرزم، جو بھی ہو، نعروں کے اعتبار سے بہت اچھی ہیں، لیکن عالم انسانیت، خود انسانیت کو سکون نہیں ہے، خود انسان کے حقوق پورے نہیں ہو رہے ہیں، خود انسان تکلیف میں ہے، اخلاقی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، ہر اعتبار سے انسان ایک تشنگی اور ایک خلا کا احساس کرتا ہے، ہر انسان ایک نجات دہندہ کا منتظر ہے۔ کتنی اس میں شدت پیدا ہو، کتنی اس میں اور زیادہ شدت پیدا ہو کہ خداوند متعال کی حکمت اور مشیت یہ فیصلہ کرے گی کہ یہ وقت ظہور ہے۔ بہرحال وہ علائم اور وہ تمام حالات پیدا ہو چکے ہیں جو ظہور کے قریب ہونے پر، بہت قریب ہونے پر دلالت کرتے ہیں، لیکن کتنا وقت لگے گا؟ ایک وقت اللہ کی مشیت نے طے کیا اور اسی کی مشیت کہتی ہے کہ میں دعاؤں سے فرج کو قریب کرتی ہوں۔ جہاں حالات کی سختی اور شدت ہے، وہیں پر ہمیں شدت کے ساتھ پروردگار سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ پروردگار ہمارے صاحب کے ظہور میں ترجیح فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔